میں اور ظاہر سی بات ہے ذکر ان کو ہی اچھا لگتا ہے کہ جہاں محبت آل محمد گامزن ہو. ہر ایک کو ذکر یہ اچھا نہیں لگتا. محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. انجمن ماتم حسین کی جانب سے خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا اور یہ اس کی آج تیسری تقریر آپ کے ذہنوں کے حوالے کہ جس کا عنوان رکھا گیا تھا مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. ہم اور آپ پہچانیں اور معرفت رکھے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد کیا تھا. دیکھیے زبان ظاہر سی بات ہے اس لائق نہیں ہے کہ میں اس پہ روشنی ڈال سکوں یا ہمارے اندر وہ معرفت کا جذبہ نہیں ہے کہ جس سے ہم سماعت کر سکیں. لیکن بتایا اس لیے جاتا ہے، سمجھایا اس لیے جاتا ہے، تاریخ کو دہرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آنے والی جوانوں میں وہ جذبہ رہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے، بتایا اسی لیے جاتا ہے اور کوشش بھی یہی کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ ہر محب آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کا جائزہ لے کہ وہ زندگی کو بسر کہاں کر رہا ہے. آل محمد علیہ السلام نے ہمیں اعمال بتائے ہیں، کر کے بتایا ہے، دکھایا بھی ہے، چھوڑ کے بھی گئے ہیں. اب یہ ہمارا اور آپ کا ظرف ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اب ایک پیغام ہے، یہیں سے میں بات کا آغاز بھی کر رہا ہوں اور اکثر جو ہے وہ ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں رہتے ہیں. دیکھیں شریعت نے کبھی بھی آپ سے اتنا نہیں مانگا کہ جتنا آپ نہ دے سکیں. وجہ رکھیے گا، کبھی اتنا نہیں مانگا. اللہ نے نہیں کہا کہ بھئی نماز جو ہے وہ پورے 24 گھنٹہ پڑھو، کہیں اللہ نے نہیں کہا. اس نے کہا کہ صبح کو آ جاؤ، ظہرین میں آ جاؤ اور مغربین میں، اتنا ہی ہے نا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے آ جاؤ. صبح کے لیے کہا کہ ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا، بھئی کاروبار پہ بھی جانا تو بھی اٹھنا پڑے گا، صبح کے وقت آ جاؤ. پھر اس نے کہا دوپہر میں لنچ کا ٹائم ہوگا، کھانے کا ٹائم ہوگا، اسی میں تم ہماری بھی یاد کر لینا، کھانا بعد میں کھانا، جس نے دیا ہے پہلے اسے یاد کر لینا. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے فارغ ہو کے ہر انسان گھر آتا ہی ہے. سونے سے پہلے تم جو ہے وہ مغربین کی نماز پڑھ لینا، اس شکر کے ساتھ سجدہ کر لینا کہ جیسا اس نے اٹھایا تھا مقام میں منزل اور تمام کرنے کے بعد ویسے ہی واپس پلٹا بھی دیا. توجہ رکھیے میرا زندگی میں کہاں تک لا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. اور الحمدللہ بھی یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بہت اچھے سے آپ واقف ہو چکے ہیں، میں آپ کی سماعت سے واقف ہوں، انداز بیان سے واقف ہے. بس تیزی سے اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ یہ آپ اس سلسلے کی کچھ آخری مجلس ہے. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ تک پہنچے. شریعت میں ہمارے لیے بہت ساری سہولیت رکھی ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہم آلکس میں، کاہلی میں ٹالتے چلے جاتے ہیں. یہ بتائیے اگر پیاس لگی ہو تو پانی پینا ہماری ضرورت ہے یا عبادت؟ توجہ میرا عزیزو. ہاں بس یہی آپ کی آمادگی چاہیے. پیاس شدت کی لگی ہے اور پانی پینا ہماری ضرورت ہے. نہیں پیئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، بھئی نہیں پیئیں گے تو پیاسے مر جائیں گے. یعنی ضرورت ہماری ہے. اب اللہ نے کہا کہ اگر اسی ضرورت کو عبادت کرنا چاہتے ہو تو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا. اللہ اکبر میرا عزیزو. لیکن ضرورت ہماری ہے، ضرورت ہماری ہے. نہیں پیئیں گے تو ہم اللہ کیا کہہ رہا، معصوم کیا کہہ رہا نا. اسی کو اگر عبادت بنانی ہے تو پینے سے پہلے بسم اللہ. اب توجہ میرا عزیزو، باقی چیز آپ سمجھتے چلی جائیے گا، مجھے کہیں اور تک لانا ہے آپ کو. کل روز جمعہ ہے اور ویسے بھی معصومین کی بہت ساری احادیث ہے کہ یہ شب جمعہ کا بھی آپ تحفہ سمجھ سکتے ہیں، روز جمعہ کا بھی ہے. میں بات میرے موضوع میں اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب گھر سے نکلو تو صدقہ دے کے نکلو. 70,000 بلاؤں کو روکتا ہے. میں 70,000 نہیں کہتا، 70 بلائیں تو کم سے کم روکتا ہی ہے.
بھائی موت کو چھوڑ کے ایک مقام تو ایسا ہے کہ جہاں موت کو بھی صدقہ ٹال دیتا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ میرے عزیزو، بہت دقیق بات ہے. مولا جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اسی میں امام نے کہا، ایک شخص آیا آگے کہنے لگا مولا میرا اولاد نہیں ہے. امام نے کہا جاؤ صدقہ نکالو. وہ گیا، دوسرا پھر آیا، مولا میرے پاس کاروبار نہیں ہے. امام نے کہا جاؤ صدقہ نکالو. تیسرا آیا، مولا میرے جو ہے گھر میں اولاد نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان بہت زیادہ. امام نے کہا صدقہ نکالو. جو بھی آتا رہا امام اسے کہتے رہے صدقہ نکالو صدقہ نکالو. ایک برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، فوراً کہنے لگا کہ مولا جتنے بھی آئے سب کے لیے صدقہ نکالو صدقہ نکالو صدقہ نکالو. کہا کچھ اور بھی تو بتائیے. امام نے کہا سن، صدقے میں اللہ نے اتنی خاصیت رکھی ہے، اگر اس کا علم ہو جائے روٹی بعد میں توڑو گے، صدقہ پہلے نکالو گے. بولیے میرے عزیزو، بولیے. روٹی بعد میں توڑو گے، صدقہ پہلے نکالو گے. اب ایک مرتبہ توجہ میرے عزیزو، واہ ہو میرے پہ، مولا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اور صدقے کی اتنی عظمت. تو امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ صدقہ صرف پیسے سے ہی نکالا جاتا ہے؟ ارے عزیزو آج کا تبرک لے جائے، کیا صدقہ صرف پیسے سے ہی نکالا جاتا ہے؟ وہ الگ بات ہے، مہنگائی کتنی بھی ہو گئی ہو، آج بھی جب ہم فقیر کو دیں گے تو دیں گے جیب میں جو سب سے چھوٹا سکہ ہوگا. ماضی میں جائیے تب بھی 1 روپیہ. آج آ جائیے، اتنا ترقی یافتہ دور ہے، آج بھی جو ہے وہ 1 روپیہ ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر تم کسی کو خیرات دے رہے ہو تو اتنا دو کہ اس پیسے سے وہ 1 وقت کا کھانا کھا لے. اب دیکھیے میں لمحہ بھر پھر رکوں گا. اب کوئی یہاں سے یہ نہ سوچ کے چلا جائے کہ 10 روپے ہو جائیں گے تو ہی صدقہ نکالوں گا. ہاں دیکھیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کی استطاعت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں 50 روپیہ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 50 ہی دے. اس لیے کیونکہ اس پیسے سے جسے دے رہو کم سے کم 1 وقت کا کھانا کھا سکے. ہماری جیب میں 50 روپے ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں خیرات بھی کرنا ہے، پڑا 1 روپیہ، اور مولانا علی نواز نے کہا تھا کہ اتنا دو کہ 1 ٹائم کا کھانا کھا لے. اب 1 روپیہ کیسے دے؟ نہیں، یہ وہاں ہے کہ جب استطاعت اتنی ہو. آپ نہیں پہنچے میرا عزیز ہو، لیکن استطاعت ہو اس کے بعد نہ دیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے آ گئے، اما ہم نے فلاں مجلس کی اتنا خرچ ہوا، ہم نے فلاں تبرک کیا اس میں اتنا خرچ ہوا. آپ بتا کسے رہے ہیں؟ ارے اللہ اکبر، بھئی بتا کسے رہے ہیں؟ آپ کا خرچ ہوا ہے، سجدہ شکر کرو کہ حسین نے تمہیں اس لائق سمجھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے سلامت. علماء نے لکھا ہے، توجہ میرا عزیزوں، علماء نے لکھا ہے، لے جائیے. شاید جو ہے وہ ابھی تذکرہ بھی ہو رہا، کبھی کبھی باتیں جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ جب کھل جاتی ہے ایک دوسرے سے تو ہو جاتی ہے. جی جملہ آپ والا میں یہاں نقل نہیں کروں گا، بس آپ اپنے تک رکھیے گا. تو کبھی کبھی جو ہے وہ بیان ایسا ہو جاتا ہے کہ مومن کے دل میں اتر جاتا ہے. دیکھیں یہ بیان ہے ہی ایسا کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کے فضائل نہیں ہیں، یہ آل محمد کے فضائل ہے، اور کمال ان کا یہی ہے کہ یہ زبانوں تک محدود نہیں ہے، دل کی گہرائیوں میں رہتے ہیں. زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ دل کی گہرائیوں میں پائے جاتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ جب کہیں مجلس ہو اور تمہارے حصے میں نہ ممبر سجانا آئے، نہ تبرک میں حصہ لینا آئے، توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، نہ تمہارے حصے میں فرش ادا بچھانا آئے، نہ تمہارے حصے میں کوئی اور کام آئے، تو جہاں مجلس ہو رہی ہو، توجہ میرے ایک ایک جملے، جہاں مجلس ہو رہی ہو
اور جہاں سبیل لگائی گئی ہو عزاداروں کے لیے، اور عزادار پانی پینے کے بعد جو گلاس ادھر ادھر پھینک دے انہیں اٹھا کر ایک جگہ سمیٹ دینا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نہ ممبر، نہ مسجد کا فرش اعلیٰ، نہ تبرک میں حصہ۔ توجہ میرا عزیزو، دیکھیے ولایت کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ بندھے نہیں رہنے چاہیے، اس لیے کیونکہ ہم نے ہاتھ باندھنا نہیں سیکھا، اسی لیے ہمارے عبادت میں بھی ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ رکھیے گا میرے طرف میرا عزیزو۔ دیکھیں یہاں اٹھائیے ہاتھ۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ مجلس بہت اچھی ہوگی، مجلس تو الحمدللہ بہت اچھی ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ یہ بزرگوں کی طرف سے مجھے دعائیں مل رہی ہے، اس سے کامیاب مجلس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیونکہ ابھی دکھا رہے تھے علامہ عرفان حیدر عابدی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے جو اتنے بڑے خطیب کو سنے ہوئے ہوں، اور میں کہاں اور بھائی وہ کہاں، ظاہر سی بات ہے آپ تو بزرگ کو سنے ہوئے، خطیب اکبر کو سنے، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ آپ اتنا ہمت انگوش ہو کے گفتگو سن رہے، اس لیے کیونکہ پھر جملہ کہوں گا یہ میرے فضائل نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے سے، توجہ رکھیے گا، بہت دقیق بات ہے، آپ تک اگر پہنچ جائے گی۔ علماء نے کیا لکھا کہ اگر مجلس کا فرش اعلیٰ بچھانا تمہارے حصے میں نہ ہے، مثلا مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہیں مجلس کا انعقاد ہو، تاخیر سے پہنچے، ویسے تو ہر عزادار چاہتا ہی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ نام حسین پہ لٹا دے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں کچھ حصے میں آیا۔ علماء لکھتے میرے عزیزوں کہ جب کوئی بھی کام تمہارے حصے میں نہ آئے تو تم جانا اور جہاں گلاس ادھر ادھر گرے رہے انہیں اٹھا کے، توجہ میرے عزیزوں، انہیں اٹھا کے ایک جگہ سمیٹ دینا، اور اس کے بعد آ کے سجدہ شکر کرنا کہ بی بی تیرا شکر کہ تو نے میرا نام حسین کے نوکروں میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ابھی تک جو ہاتھ نہیں اٹھے تو کیوں نہیں اٹھے، کیا کہ تو نے میرا نام حسین کے نوکروں میں لکھ دیا۔ علماء لکھتے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا ہر ایک کا نام حسین کے نوکروں میں نہیں آتا، اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں تعداد 72 کی نہیں بلکہ لاکھوں کی ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل شکر ادا کیجئے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے، پروردگار آپ کو تولوں۔ اگر تو کبھی میرا عزیز تو احساس نہیں کرنا چاہیے، ہونا یہی چاہیے، اور اس سے اچھی راہ کوئی ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کیونکہ یہاں ضمانت ملتی ہے کہ پیسہ اس کا ہی لگتا ہے جہاں حلال کا ہوتا ہے۔ اب ممبر کا تقدس ایسے زیادہ نہ پڑھوائیے، توجہ رکھیے میرا عزیز، کہ صدقہ سی پیسے کا ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا میرا عزیزو۔ دیکھیں میرے موضوع پہ رہیے گا، انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ کیا کہ صدقہ سی پیسے سے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر مولا کہ سنو، اب یہ بات آہستہ پڑھتا ہوں، آپ بتا دیجئے گا۔ میرے جو ہے وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ پانی وہیں بھرتا جہاں گہر ہوتی ہے، یہاں تو نہیں بھرے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ پوچھا، توجہ میرا عزیزو، مولا نے فرمایا توجہ، کیوں تو کیا سمجھ رہا ہے کہ صدقہ صرف پیسے سے ہی نکالا جاتا ہے؟ اس نے کہا پھر مولا کہ سن، جہاں تیرے 4 بھائی بیٹھے ہو، اللہ کیا کہ جہاں تیرے 4 بھائی بیٹھے ہو، سکے بھائی مت ڈھونڈ لیجئے گا، یہاں سے مراد ہے کہ جہاں 4 مومن جمع ہو وہاں کوئی ایسی اچھی بات کہہ دینا کہ مومن کے لب پہ مسکراہٹ آ جائے، ادھر مسکراہٹ آئے گی، اللہ تیرا صدقہ جاریہ، کہ مومن کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی، اللہ تیرا وہ کام، تیرا صدقہ اس دن کا صدقہ جاریہ لکھ دے گا۔ لیکن معاشرے میں یہاں تو نہیں ہے، اتنے دن سے تو میں بھی آ رہا ہوں، یہاں تو نہیں دیکھا گیا، تجربہ تو ہو ہی جاتا ہے، معاشرے میں ہے، اور جب منہ کھولتے تب ڈنک مارتے ہیں، ان سے کون بات کرے، یہ وہ ہے کہ جہاں اتحاد ہوا اختلاف کرا دیں۔ تو آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے اتحاد پسند ہونے چاہیے، اختلاف پسند نہیں ہونے چاہیے۔
چلے یہ بھی جملہ نہیں پہنچا تو اتنا آپ اور پڑھ دیتا ہوں قریب ہونے کے لیے. آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا اختلاف والوں میں اتحاد برپا کرتا ہے, اتحاد والوں میں اختلاف. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پہچان کہ جہاں تیرے 4 مومن بھائی جمع ہو ان کے درمیان ایک ایسی اچھی بات کہہ دینا کہ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے. جہاں ادھر مسکراہٹ آئے گی اللہ اس دن کا تیرا صدقہ جاریہ. تو آج کی مجلس سے کم اتنا تو لے ہی جائیں گے کہ بھیا بات کہیں گے تو اچھی کہیں گے تاکہ مومن مسکرائے. اللہ اکبر. چلے اس نے کہا مولا اگر میرے پاس پیسہ بھی نہ ہو اور میرے پاس کوئی ایسی بات بھی نہ ہو کہ جسے میں کہوں اور مومن مسکرائے تو پھر کیا کروں؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں. اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, تو کوئی اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتا کوئی بات نہیں. کہ تو ایسا کرنا جب اپنے گھر سے نکلنا اور سڑک کے اوپر تجھے کوئی پتھر دکھے اس پتھر کو اس نیت سے اٹھا کے کنارے کر دینا کہ کہیں میرے کسی مومن کو ٹھوکر نہ لگ جائے. اللہ اکبر. کہ ادھر تو اس نیت سے پتھر ہٹائے گا اللہ تیرا صدقہ جاریہ لکھ دے گا. مولا اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو کوئی پتھر بھی نہ ملے تو امام نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی تو پیسے کا صدقہ نہیں نکالنا چاہتا نہیں ہے تیرے پاس مت نکال, اچھی بات بھی نہیں کر سکتا مت کر, کوئی بات نہیں. تجھے سڑک کا پتھر بھی نہیں ملا کوئی بات نہیں. کہا کہ جب تجھے وقت ملے ہم آل محمد کے اوپر ایک صلوات پڑھ دینا. اب مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھے محمد. کہ صلوات اس نیت سے پڑھ دینا اللہ اس دن کا تیرا صدقہ جاریہ لکھ دے گا. اب وہ کہنے لگا مولا اگر میں کسی ایسی جگہ پھنس جاؤں کہ جہاں صلوات بھی نہ پڑھ سکوں تو آئے ہے اللہ اکبر, ایسا کوئی موقع آ جائے کہ میں صلوات بھی نہ پڑھ سکوں تو. اب امام نے فرمایا سن تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو صدقہ نہیں نکال سکتا کوئی بات نہیں, اچھی بات نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں, راستے کا پتھر نہیں ہٹا سکتا کوئی بات نہیں. توجہ میرے عزیزو, تو ہمارے اوپر صلوات نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں. جب پورے دن فارغ ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جانا ایک بار میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر دینا. چھٹے امام سعدی کے آل محمد صلی اللہ محمد. ایک امام کہاں لے آئے آخر میں, اب وہاں تو کوئی بندش نہیں ہے نا. کیا کہا امام نے؟ لعنت کرنا. اب اگر کل کی تقریر ذہن میں ہوگی تو یہیں سے رخ مڑ گیا تھا, اس لیے کیونکہ زیارت میں آپ بھی پڑھتے اور شب جمعہ ہے زیادہ تر لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے. لعنت کی گئی ہے ان پر کہ جنہوں نے ظلم کیا, قتل کیا اور جو سن کے راضی ہوئے. اچھا وہ کیوں راضی ہوئے میرے عزیزو؟ بس بالکل متصل ہو جائیے گا. کیوں راضی ہوئے؟ انعام ملا, تحفہ ملا, گفٹ ملا؟ نہیں. اصل وجہ یہ ہے آج بھی معاشرے میں ہے انہیں ملنا کچھ نہیں ہے, لیکن نہیں ان کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو شمار ہو جائے گا کہ ہاں ان کے ساتھ ہیں. میں کتنے سادے لفظوں میں پڑھوں میرا عزیز, ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ دیکھیے معلوم ہے کہ ان سے ملنے والا کچھ نہیں ہے. تو چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ میں کہا ہے, صحیفہ سجادیہ میں ہمارے آپ کے چوتھے امام نے فرمایا اللہ جانے دنیا والوں کو کیا ہو گیا, جس سے مانگنا چاہیے وہاں جا نہیں رہے. اللہ اکبر. بھائی دینے والا, توجہ میرا عزیزو, کوئی کتنا ہی بڑا دینے والا ہو کتنے وقت میں دے گا؟ بھائی مولا سے کہا گیا تھا نا کہ حاتم 7 دروازے سے دیتا ہے, کہ جب ایک پہ ملتا کہ دوسرے پہ بھی آنا, دوسرے پہ کہ تیسرے پہ بھی آنا.
امام کے سامنے کہا کہ حاتم 7 دروازے سے دیتا ہے. امام نے کہا وہ کتنا بڑا کنجوس ہے کہ جو دینے میں 7 دروازے پہ بلاتا ہے. ہم آل محمد ایک سے ہی اتنا دے دیتے ہیں. کہیں جانے کی ضرورت. توجہ میرے عزیزو، موضوع پہ رہیے گا، انشاءاللہ تقریر ذہن میں رہ جائے گی. کہاں سے مانگنا چاہیے؟ چوتھے امام نے بتایا. یہ دنیا والے دیکھے بھی کتنا دیں گے؟ ایک بار جائیں گے، محبت ہے، ولن چچا مجبور ہے، مدد کیجئے. آپ کے یہاں کبھی آئے تک خمسہ پڑھنے، آپ نہ پہچانے ہم آپ کو پہچانتے ہیں. ایک بار جی حضور بسم اللہ، آپ مسافر ہیں. 1 مہینے بعد پھر گئے، چچا لائیے پھر سے، محبت میں بیچارے پھر دے دیں گے. تیسری بار، اور جیسے چوتھی بار آئیں گے دروازہ بند کر لیں گے. توجہ میرا جو مثال میں دے رہا ہوں تاکہ بات بچوں کے ذہن میں اور جوانوں کے ذہن میں رہ جائے. کتنی بار؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، میں یہ کہتا ہوں کہ 10 بار. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب دروازہ بند ہو جائے گا. ارے جملہ لے جائیے میرے عزیزو. ایک وقت آئے گا کہ جب دینے والا اپنے دروازے کو بند کر لے گا. چوتھے امام نے کہا اس کے دروازے پہ آؤ کہ جو کبھی دینے میں دروازہ بند رہے، اس سے مانگو کہ جو کبھی دینے میں دروازہ بند نہیں کر. 1 بار مانگو، 1000 بار مانگو، وہ کبھی مایوس. وہ الگ شے ہے کہ ہمارا ظاہر سی بات ہے یہ معیار ہو گیا ہے اور ہماری سوچ ہے ہم اس سے اتنا مانگ رہے دیتا ہی نہیں ہے کہ نہیں. ارے میرے عزیزو وہ جانتا ہے کہ ہمیں کتنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پڑھیں گے انشاءاللہ، حیات رہی کبھی توحید بھی میرے عزیزو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. حیات رہی تو ابھی موضوع توحید نہیں ہے. تو چوتھے امام نے کیا کہا؟ وہاں سے مانگو کہ جہاں سے کبھی دینے والا اپنے دروازے کو بند نہیں کرتا. اب سنیں جملہ جو آج کی شب کی بنیاد سے شب جمعہ بھی ہے، لے جائیے. دعائے کمیل الحمدللہ سبھی پڑھتے ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ عربی کے ساتھ اس کا اردو کا ترجمہ بھی پڑھیں. اس لیے کیونکہ اتنی عربی ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی جتنی اردو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہماری اور آپ کی زبان مادری زبان اردو ہے. تو ترجمہ ضرور پڑھیں. اور جو میرے عزیزو اس میں آخر میں ایک لفظ ہے یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے. بحث کر سکتا ہوں میرے عزیزو. دیکھیں میں نے ایک لفظ کا آپ کے سامنے صرف ترجمہ پیش کیا. مومن کے جو ہے وہ لبوں پہ ایک مسرت آ گئی. اب پڑھے پوری دعائے قبیل، کیا کیا علی نے اس میں کہہ دیا. عزیزو پڑھیے گا انشاءاللہ. آج کی مجلس کا شاید یہی آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ. ویسے تو پوری مجلس ہی آپ کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کیونکہ جو چیز ذہنوں میں اتر جائے اور سرائیت دل تک ہو جائے بس وہی تو عظیم تحفہ ہے. کیونکہ ذکر آل محمد ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا. توجہ رکھیے گا میرے عزیزو. سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ بھئی اگر مغربین میں ہوں گے تو دوں گا. ارے توجہ رکھیے میرے عزیزو. ظہرین میں آؤ گے تو دوں گا، صبح میں آؤ گے تو دوں گا. اللہ نے کہیں رکھا؟ معصوم نے فرمایا اگر سب کے سامنے مانگنے میں شرم آ رہی ہے تو آدھی رات میں اسپیشل ملاقات نماز شب میں کر لینا، جہاں یا تو عبد ہوگا یا معبود ہوگا. وہاں تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، وہاں کے مانگ. وہ اتنا توجہ رکھیے گا میرا عزیزو. ملنا کہاں سے ہے؟ ملنا جہاں سے ہے وہاں سے ہم مانگ نہیں رہے. اور یہ بیچارے دے کے بھی کتنا دیں گے. چلیے ایک جملہ اور سن لیجئے. اگر دے بھی دیں گے نہ صحیح، لیکن جو خاص خاص ہوں گے ان کو تو ضرور بتا دیں گے. ہم فلاں آئے تھے ان کو اتنا دیا ہے. نہیں نا مجلس میں ہی نہیں ہے میرا عزیزو. بھائی فلاں آئے تھے انہیں اتنا دیا ہے ایک سے، پھر دوسرے کے پاس ہم بھیا 2 بار آ چکے ہیں، پھر ہم یار 3 بار دے چکے ہیں، دیا اتنا سا بتایا اتنا. ارے اللہ اکبر میرا عزیزو. بھائی توجہ رکھیے گا میرا عزیزو. پہلے دیا لیکن اس کے بعد سب کو بتا دیا. ارے معصوم یہی تو کہہ رہے اس سے مانگو جو دیتا بھی بے حساب ہے اور کسی کو بتاتا بھی. صلوات پڑھے محمد وآل
توجہ رکھیے گا میرا عزیز. اب یہی سے آئیے، بالکل یہی چیز ہے جو آپ کے سامنے کہاں ہمیں مانگنا ہے اور کہاں نہیں مانگنا ہے. دیکھیے یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بکے ہوئے قلم ہے اور بکے ہوئے یہ رائٹر ہے، اور آج کے تو بکے ہوئے ظاہر سی بات ہے خطبہ ہے، جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بندش نہیں ہے. میں نے جملہ کہا مانگنا کہاں ہے، بس آج اسی پہ بحث کے سن لیجئے، مانگنا کہاں ہے، کہاں سے ملے گا. یہ دنیا والوں کے چکر میں مت رہیے، ان کے کہنے میں مت آئیے. میں آپ کو دلیل نبی سے دے رہا ہوں. نبی، توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، دیکھیں انکار سب نے کیا، غیروں نے بھی کیا، اپنوں نے بھی کیا. انہوں نے انکار کیا کیا؟ کہے کہ بھیا راہب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے بیٹے نہیں ہوتے، راہب شادی کرتا ہی نہیں. تو جب شادی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے پھر بیٹوں کا سوال کہاں سے آیا؟ یہ انکار کیا اپنوں نے. اب وہاں سے آ جائیے، وہ کیسے اس چیز کو مان لے کہ رہبر ہمارا، ماننے والا عیسائیوں کا، اتباع کرنے والا جناب عیسیٰ کی، اور مانگنے جائے محمد کے دروازے پر. میرے ساتھ رہیے گا میرا عزیزو، میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ، لے کے جائے. مانگنا کہاں سے، بس یہ یاد رکھیے گا. آیا آگے کہنے لگا یا نبی اللہ اولاد، تو نبی نے کیا کہا کہ راہب تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. یہی جملے ہے نا. نبی نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ نبی نے تقدیر پڑھی تھی تو کہہ دیا. اگر جملہ پہنچ گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید آپ فرش اعضا پہ بیٹھ، ویسے تو یہ معراج کی جگہ بیٹھے ہی رہنا چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پرواز کو جو ہے وہ معراج تک ہونا چاہیے. انہوں نے کیوں انکار کیا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے؟ عیسائیوں نے انکار کیا، سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے مذہب کا اور وہاں مانگے. یہ بیچارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ راہب ہوتا ہی وہ ہے جس کی شادی نہیں ہوتی؟ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ تاریخ میں پہلا جملہ آیا، نبی نے اس کی تقدیر پڑھ لی تھی. اللہ اکبر، جملہ نہیں پہنچا میرا عزیزو. کیا تھا؟ نبی نے تقدیر پڑھ لی تھی. اگر اس بات کو مان لیتے تو پھر جس نے قلم و کاغذ نہیں دیا تھا، کیسے کہتے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ بھائی وہ نشانہ نبی کے اوپر کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ظاہر بات ہے کیسے صادر ہوتا؟ اگر آج یہاں کہہ دیتے کہ ہاں نبی پڑھنا جانتے تھے تو وہاں سے وہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا. اسی لیے کہا کہ راہب کو تو شادی ہی نہیں ہوتی تو اولاد کہاں سے؟ اب یہ جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں. دیکھیے راہب میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے گرجا گھر میں ملیں گے، ایک وہ کہ جو نسلی راہب ہوتے ہیں. اپنی نسل میں یہ 7واں راہب تھا، یہ نسلی راہب تھا، گرجا گھر والا نہیں تھا. چلے بہت آسانی سے آپ نے سن لیا. سنانا یہ نہیں، یہ مانگنا کہاں ہے. نبی نے کہا میں نے تیری تقدیر میں پڑھا نہیں ہے. لیکن کبھی واقعہ کی طرح نہ سنا کیجئے، اس لیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ فہم کے ساتھ پڑھو، آیتوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو. تو جہاں قرآن صامت کے لیے کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تو قرآن ناطق کے ذکر میں یہاں کیسے سرسری نگاہ سے گزر جائے؟ غور و فکر کیجئے. اما نواسے اور نانا میں تکرار ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. ارے عقل کے اندر کیسے ٹکراؤ ہو گیا؟ بھائی کہا کہ میں نے تیری تقدیر میں پڑھا کہ بیٹے نہیں ہیں. اب ادھر سے یہ چلا، ادھر سے امام حسین آئے. کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ اداس مایوس نظر آ. کہا تمہارے نانا کی خدمت میں گیا تھا، بیٹے چاہیے تھے. تو کہا کہ چلو میں دلاتا ہوں. میں نے کہا کہ توجہ میرا عزیزو، کیا کہا کہ میں، امام حسین نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے تو میں تقدیر میں لکھ دیتا ہوں. اگر کہتے تو ٹکراؤ ہوتا، کیونکہ نبی پہلے کہہ چکے میں پڑھ چکا ہوں. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. ساتھ دے میرے عزیزو، انشاءاللہ لے کے جائیں گے. ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ ابھی نے کہا، امام نے کہا چلو آئے. آگے کہنے لگے نانا یہ راہب ہے.
توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، کہا کہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں نا، اور روایتوں کے فکرے ہیں کہ جتنا ثواب دعا کرنے میں نہیں ہے اس سے زیادہ آمین کہنے میں ہے۔ چلے اب بھی جملہ نہیں پہنچا، اور آسان طریقے سے یہاں امام کہہ سکتے تھے نانا آپ دعا کیجئے میں آمین کہوں گا۔ توجہ میرے عزیزو، توجہ، یہاں امام کہہ سکتے تھے آپ دعا کیجئے میں آمین کہتا، تو یہ آج کا بکا ہوا ملا کہہ دیتا ارے محمد نے کہا تھا، اللہ اکبر، اس لیے مل گیا۔ لیکن امام نے کیا کہا، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ یا نبی اللہ میں نے ایک دیا، نانا جان میں نے ایک دیا۔ اب دیکھیں یہ حجت تو تکرار گفتگو والی ہے، جب پہلے ہی آمین کہہ چکے تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ساتھ دیے، ساتھ دیے، توجہ رکھیے گا، مانگنا کہاں سے، ساتھ دیے۔ یہ کوئی کارخانہ یا مشین نہیں ہے کہ جہاں سے جو ہے مثلاً جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایجاد شروع کی اور جو ہے وہ دنیا میں کوئی شے آ گئی۔ بھئی نبی نے، امام نے کہا میں نے ساتھ دیے، نبی نے بھی مہر لگا دی کہ ہاں ساتھ آئیں گے۔ اب جملہ آہستہ پڑھوں، لاؤ تاریخ اٹھا کے جس میں لکھا ہو کہ راہب نے شک کیا، مجلس میں نہیں ہے میرا عزیزو، بھئی لاؤ کہیں سے تاریخ اٹھا کے کہ جس میں لکھا ہو کہ نبی نے کہا میں نے ساتھ دیے، حسین نے کہا ساتھ دیے، اور نبی نے مہر لگائی ہو، اور راہب نے کہا ہو کہ مجھے شک ہے، ادھر کہا راہب مطمئن ہو گیا۔ نہیں پہنچے میرا عزیزو، نہیں پہنچے۔ بھئی تاریخ گواہ ہے، ابھی پہلا آیا نہیں ہے، یہ تو راہب جائے گا پھر سلسلہ شروع ہوگا۔ بھئی اس کے بعد ساتھ آئیں گے، لیکن راہب کو بھی نبی کی زبان پہ اتنا یقین تھا کہ جو حسین نے کہہ دیا۔ جملہ نہیں پہنچا میرا عزیزو، اگر محمد پہ یقین ہو تو اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اگر محمد پہ شک ہو تو اللہ ایک بھی نہیں، ماں تک نہیں بناتا ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد، سلامت رہے، سلامت رہے۔ شک ہو، راہب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ۔ کہاں سے مانگنا ہے بتانا تو یہی تھا۔ کون ہے یہ؟ عیسائی مذہب سے آیا۔ اچھا اتنا تو اس کو بھی یقین تھا، تبھی تو مطمئن ہو کے چلا گیا۔ آج ہم یہاں آگے بحث کرتے ہیں ہمارے رونے پہ جنت کیسے مل جائے گی، ایسے کہ ظاہر سی بات ہے یہی مالک ہے، یہ جسے چاہیں گے داخل کر دیں گے۔ ارے ہم تھوڑا ہی ضمانت لے رہے ہیں، یہ تو حسین نے اپنی زندگی میں بتایا میرا اختیار کہاں کہاں ہے۔ ایمان معرفت شرط ہے، حسین کے اوپر روئیے، معرفت کے ساتھ روئیے، جنت خود معصومین کی حدیث ہے، معرفت آپ رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک عزادار بغیر معرفت کے کبھی فرش عزا پہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ یہاں وہی آتے کہ جو با معرفت ہوتے ہیں۔ اسے یہ توجہ، بس بات مکمل کر دیتا ہوں، یقین تھا نبی کی بات پہ، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، علی ولی اللہ نہیں پڑھا، اس کے بعد بھی نبی نے ایک نہیں، حسین نے ساتھ دیے۔ کہاں مانگنا ہے کہاں نہیں مانگنا ہے، عزیز و مسلمان نہیں تھا پھر بھی حسین نے ساتھ دیے۔ اما جو غیر کو اتنا دے سکتا ہے اگر اپنا والا مانگے، ہم اور اگر آپ مانگے تو امام کیا نہیں دے سکتے ہمارے اندر؟ تو ثواب تھوڑا ہی ہے میرا عزیزو۔ الحمدللہ یہاں سے بھی اتنے زائرین گئے ہوئے ہیں، پروردگار سب کو اپنے محافظت میں رکھے، ساتھ خیریت کے ساتھ واپس پلٹائے۔ گئے اور جگہ سے گئے ثواب کے لیے، کیا امام حسین علیہ السلام ثواب کے لیے بلا رہے ہیں؟
کہ آؤ میں تمہیں ثواب کے لیے بلا رہا ہوں، آ جاؤ ثواب جو ہے وہاں تم کو میں دوں گا۔ اگر بات ثواب کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ثواب تم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اور آسان کر دیتا ہوں، یہاں آپ کو شاید شک ہو رہا ہے قرآن تو ہر گھر میں رکھا ہے، بھائی تلاوت کیجئے ثواب میں اضافہ کیجئے۔ چلے مولانا ہم تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو ٹھیک ہے نہیں جانتے تو کون سی بڑی بات، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بھائی دیکھ کے ثواب کماؤ، کہ ثواب کے لیے بلا رہے۔ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، اگر امام کو ثواب دینا ہی ہوتا، ظاہر سی بات ہے امام تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہے نا، جملہ ہے نا، جو وہاں نہیں جا سکتا وہ چھت پہ جا کے ایک بار کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے معرفت کے ساتھ زری کے سامنے کھڑا ہو، اتنا ہی ہے نا۔ پھر بلایا کیوں؟ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، بلا کیوں رہے ہیں کہ آؤ میرے حرم میں آؤ، کربلا میں آؤ، توجہ رکھیے گا کیوں بلایا؟ آج کا سب سے حسین پیغام جوانوں، کیوں بلایا؟ عزیزو کربلا ایک دن کی نہیں تھی، 2 محرم کو امام آ چکے تھے، 10 محرم کو شہادت دی، ایک طرف 72، ایک طرف جو سب سے چھوٹی روایت ملی وہ 30,000 یزیدی لشکر، 30,000 کا لشکر، توجہ رکھیے گا، ویسے تو روایتیں اور بھی ہے لیکن میں سب سے چھوٹی بتاتا ہوں، ایک طرف 72 ایک طرف 30,000 جنگ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے اس خاک میں صرف تنہا شہدائے کربلا کا خون تو نہیں ہے، میں کہاں لا رہا ہوں میرا عزیزو، بھائی جنگ ہوئی ہے، تلوار چلی ہے، تو یزید کا جس کا لشکر والے تھے وہ بھی وہاں مرے ہیں، وہ بھی گرے، تو بھائی خاک میں تو ان کا بھی لہو ہے نا، توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، مانگنا کہاں سے؟ تو پھر یہ امام وہاں بلا کے دکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں یہی تو بتانا ہے میرے 72 تھے، ہر ایک کا مزار بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں دکھانا یہی ہے کہ میرے 72 تھے، ہر ایک کا مزار بھی ہے، نام بھی ہے، نشان بھی ہے، زائر زیارت کر بھی رہے، 72 تھے، سب کے سب موجود ہیں، لاکھوں تھے، کسی ایک کا نام بھی ہے۔ جو حق پہ مر جائے وہ مرتا نہیں ہے۔ اب وہاں سے آ جائیے، بس میں مکمل کر دیتا ہوں، بس آج کی حد تک، کیونکہ گھڑی پہ میری بھی نگاہ ہے اور یہ بہت تیزی سے چلتا ہے وقت، بس مکمل کر دیتا ہوں۔ مانگنا کہاں سے؟ آئیے نجف، مولا کائنات کے جو زائرین گئے ہوئے ہیں، جو قافلہ سالار ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جب حرم میں پہنچو تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ الحمدللہ جو گئے انہوں نے باخوبی دیکھا ہوگا، ادھر حرم مولا ہے اور اگر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو ایک کھنڈر دکھے گا، توجہ رکھیے گا، ایک کھنڈر آپ کو دکھے گا۔ آپ پوچھئے بھئیہ یہ کیا ہے؟ یہ ابن زیاد کا محل ہے۔ اللہ، یہ ابن زیاد کا جب کھنڈر بن گیا۔ اچھا ماضی میں جائیے، یہ بتائیے امام علی علیہ السلام کا گھر زیادہ اچھا تھا یا ابن زیاد کا محل زیادہ اچھا تھا؟ سیدھی بات ہے بھائی، چھوٹا سا گھر علی کا، ٹاٹ کا پردہ، اور یہ دارالامارہ ہے، دارالحکومت، ظاہر سی بات ہے ابن زیاد کا محل تو اس کے مقابل میں۔ لیکن ایک فرق بتا رہا ہوں، وہ چاہے کتنا ہی بلند ہو لیکن وہاں کبھی ستارہ نہیں آ سکتا۔ یہی سے سمجھئے میرا چیزوں، پڑھیں گے انشاءاللہ آیات میں، بس جو بات موضوع کے تحت ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ پلٹ کے پوچھے یہ کیا ہے؟ کہ ابن زیاد کا محل ہے، کھنڈر ہو گیا۔ کہ کیوں، کس وجہ سے؟ کہ اس لیے کیونکہ حق کے خلاف اٹھا۔ ارے ماضی کی تاریخ نہیں، آج بھی پڑھ رہا ہوں، اگر حق کے خلاف اٹھیں گے، ارے اللہ اکبر اللہ، نہ وہاں تک آپ نہیں پہنچے، یہ منبر کا تقدس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حق کے اگر خلاف جائیں گے وقتاً تو تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرے گا باطل کا بھی، توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، ایک طرف علی کا مزار ہے، دوسری طرف ابن زیاد کا کھنڈر ہے،
لیکن آج وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یہاں لاکھوں کروڑوں زائر جا کے زیارت کر رہے. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے جسے ہم باقی رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا جسے ہم مٹا دے. صلوات پڑھے محمد وآل. بقا کی ضمانت ان سے. بس میرا بقا یہاں سے ملے گی. مانگنا ہے یہاں سے مانگیے. اس لیے کیونکہ حسین اور دو ہی تو کائنات میں ذات دیکھی ہے کہ جو دیتے وقت حاجت کو دیکھتے ہیں مذہب کو نہیں دیکھتے. یا تو ذات پروردگار ہے جو دیتا ہے تو مذہب نہیں دیکھتا, یا اہل بیت علیہ السلام ہے جو دیتے ہیں تو مذہب. بس عطا کیا ہے میرا عزیزو. اگر مانگنا ہے یہاں سے مانگیے. حسین نکلے ہی اسی لیے. اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ آپ اور ہم محسوس کر سکتے. اگر چھوٹے سے سفر کے لیے بھی جاتے ہیں تو ماں دروازے پہ آ جاتی ہے, بہن قرآن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے, جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں فلاں وقت میں واپس آ جائیں گے. لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے, حسین کو پتہ تھا کہ آج حسین جا رہے ہیں پھر کبھی واپس پلٹ کے مدینہ نہ آئیں گی تو زینب آئیں گی. بس عزیزو قافلہ روا دوا ہے. ایک بہن اپنے بھائی کے مزار سے جا رہی ہے. عزیزو روایت کے عجیب فکرے. جتنے ظلم زینب پہ ہوئے بعد شام غریبہ کسی پہ اتنے ظلم نہیں ہوئے. ایک دن چوتھے امام اپنی پھوپھی اماں سے گفتگو کر رہے تھے. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کی توجہ نہیں ہے. ایک مرتبہ امام سید سجاد نے مخاطب ہو کے کہا, اے پھوپھی اماں کیا آپ کو میں دکھ نہیں رہا ہوں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا, اے سجاد ارے مجھے اتنا زیادہ جگایا گیا اور مجھے کچھ نہ یہ سجاد عزیزو ایک ظالم کو مامور کیا گیا تھا کہ علی کی بیٹی سونے نہ پائے. حضور روایت کہتی ہے زینب تھک گئی تھی, کتنا جاگتی علی کی بیٹی. ارے بعد شام غریبہ تاریخ کے جملے ہیں, ادھر زینب کی آگ لگی, اس ظالم نے دیکھا ایک پتھر لیا علی کی بیٹی کی جانب پھینکا, پیشانی پہ لگا, خون کا فوارہ جاری. اے بابا علی اجرکم اللہ اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو ایک جانب علی کی بیٹی, ایک جانب حسین کی بیٹی, زندان سے لے کے شام اور شام سے لے کے میرے عزیزو دربار شام. جب دربار شام میں آیا تو ہر سیدانی کے بال اتنے بڑے تھے کہ اپنا چہرہ چھپائی ہوئی تھی, لیکن وہیں حسین کی یہ 4.5 برس کی بچی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپائی ہوئی تھی. یزید نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ کون بچی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے. کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. ارے اس کا بابا اسے بہت محبت, اجرکم اللہ, اس کا بابا اسے بہت محبت کرتا تھا. روایت کہتی تھی آگے لے کے آؤ. جیسے ظالم نے کہا آگے لے کے آؤ, بچی نے اپنے پھوپھی کے دامن کو پکڑ لیا, اس نے تازیانہ اٹھایا. ایک مرتبہ سکینہ آگے آئی, اس نے ایک تشت نکالا اور نکالنے کے بعد تشت کو سامنے رکھا. عزیزو کپڑا پڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ظالم نے کپڑے کو ہٹایا. سکینہ ارے میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. ارے میں تو تب جانوں یہ تیرے باپ کا ساتھ تیری آغوش میں آ جائے. اتنا کہنا تھا, بچی نے جلا دامن پھیلایا. اے بابا محبت کا امتحان سرے حسین چلا سکینہ کی آغوش میں. اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبین ینقلبون. انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہا بارے اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ کی طرز میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانی کو برطرف فرما۔ یا اللہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ جناب علی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں صاحب روزگار بنا دے۔ جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا خطہ ارض میں جہاں سے بھی جو ظالمین شیعان حیدر کرار کے اوپر ظلم کر رہے ہیں معبود ان تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا تمام ظاہر امام حسین کی محافظت فرما۔ یا اللہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اراکین انجمن ماتم حسین کے ممبران کے مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین